ہم دیکھتے ہیں امت میں کچھ ایسے بھی انحرافات کہ صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، یا اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کے ساتھ بے ادبی کی جاتی ہے۔ یہ شریعت اور سنت اور قرآن کے خلاف تو ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے کہ امت مسلمہ میں ایک گروہ ہے، آج کل کے زمانے میں ایران اس گروہ کا مرکز ہے۔ ان کے بڑے بڑے مصنفین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر کانپور کے علماء کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ فلاں عالم صاحب کی زندگی بھر کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں 5 لوگ ان کی اصلاح ہو پائی، تو شاید کوئی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ سیدنا معاویہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان ہوں، اسلام لانے کے بعد پہلے دن سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قدر کی ہے، ان کو جو قریب کیا ہے، ان پر جتنا اعتماد کیا ہے، آنکھیں کھول دیتی ہے اس کی تفصیل۔ اگر میں آج کل کی زبان میں بولوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرسٹ سیکریٹری تھے۔ تمام اہم خطوط، احکامات، سیاسی دستاویزیں اور فرمان، قبائل کو ہدایات، قبیلوں سے معاہدات، اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے تھے، املا کراتے تھے، اور لکھنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ یہ کام کسی ایسے شخص سے نہیں لیا جا سکتا جس پر 200% اعتماد نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذوق الگ تھا، حضرت حسان بن ثابت کا میدان الگ تھا، حضرت خالد بن ولید کا میدان الگ تھا۔ حضور نے کبھی نہیں کہا حضرت خالد سے کہ ہر وقت تم لڑائی کرتے ہو، کبھی ماجد دیوبندی کی طرح کچھ شاعری بھی تو کرو۔ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے ایک چمکتے ہوئے سورج کا بھی نام دیا ہے، سراج منیرا، یہ سورج کی روشنی جب گھر کے اندر پھیلی اور پہنچی تو جو چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے۔ اور یہ سورج جب باہر کی دنیا میں چمکا تو جن کے دل روشن ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، وہ صحابہ کرام کہلائے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ بلا کسی تفریق کے دونوں سے شدید محبت رکھی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں امت میں کچھ ایسے بھی انحرافات کہ صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، یا اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کے ساتھ بے ادبی کی جاتی ہے۔ یہ شریعت اور سنت اور قرآن کے خلاف تو ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ غور کریں کہ امت مسلمہ میں ایک گروہ ہے، آج کل کے زمانے میں ایران اس گروہ کا مرکز ہے۔ ان کے بڑے بڑے مصنفین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ غور کریں ذرا،
اگر کانپور کے علماء کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ فلاں عالم صاحب کی زندگی بھر کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں 5 لوگ ان کی اصلاح ہو پائی، تو شاید کوئی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ رحمت دو عالم، خاتم النبیین، سرور کائنات، امام الانبیاء، جنہوں نے ایک بہترین امت تیار کی، کنتم خیر امت، اور امت چھوٹی سی جماعت کو نہیں کہتے، ایک ایسی بڑی جماعت جس میں ہر طبقے کی ایک معتدل تعداد ہو، نوجوان بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، شعراء بھی ہوں، ادباء بھی ہوں، مصنفین بھی ہوں، سپاہی بھی ہوں، فوجی بھی ہوں، کسان بھی ہوں، مزدور بھی ہوں، طلبہ اور طالبات بھی ہوں، حکام بھی ہوں، فوجی جنرل اور سپاہی بھی ہوں، جج بھی ہوں، سوسائٹی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہو، اور ان سب مجموعوں سے مل کر ایک امت بنتی ہے۔ ایسا عظیم الشان انقلاب پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جیسا عظیم الشان انقلاب سیدنا محمد الرسول اللہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کا یہ اجلاس ایک صحابی اور حضرات اہل بیت میں سے ایک امام کی عظمت کو کچھ یاد دلانے اور ان کے احترام کے کچھ تقاضوں پر امت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزاج کا اندازہ ایک واقعے سے کیجئے، ان کے اخلاق کا اندازہ، ان کی سمجھداری کا اندازہ، بڑوں کے ادب کے سلسلے میں ان کے معیار کا اندازہ۔ دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین، انہوں نے ایک بزرگ شخصیت کو جو بوڑھے تھے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ محسوس کیا کہ وضو میں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، تھوڑی سی کوئی سنت یا کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو ان دونوں نے آپس میں سوچا کہ بھئی یہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور اگر ہم نہیں کچھ کہیں گے تو یہ زندگی بھر ایسے ہی وضو کرتے رہیں گے، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو دونوں نے ایک مشورے سے طریقہ طے کیا۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، خاص طور پر سنیں کہ کیسے بڑوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ خالی تاریخ کی ان کی عظمت پر لچے دار تقریر کرنے کے مقصد سے نہیں کیا جانا چاہیے، سیکھنے کے مقصد سے کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں نے مشورہ کیا اور ان بزرگ صحابی کے پاس پہنچے اور کہا کہ چچا جان، حسین نے کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میرے بھیا حسن کہہ رہے ہیں کہ تمہارے وضو میں غلطی ہے، اور حسن وضو کرتے ہیں تو مجھے ان کے وضو میں غلطی نظر آتی۔ آپ بزرگ ہیں، ہم دونوں وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ ان دونوں نے وضو کیا، اور جب ان دونوں وضو کر چکے یہ دونوں، تو وہ بزرگ صحابی بولے صلی اللہ علی جدکما الخطأ منی ولیس منکما، اللہ تمہارے نانا پر درود و سلام بھیجے، میں سمجھ گیا غلطی مجھ سے ہو رہی تھی، تمہارے دونوں کے وضو میں کوئی غلطی نہیں۔
آج کل ہماری نوجوان ماشاءاللہ بڑے اصلاحی اور انقلابی ہیں. ہر نوجوان کسی بڑے پر تنقید کرتا ہے. ہر باپ اپنے بچے سے اپنی عزت بچا کر زندگی گزار رہا ہے. یہ گھریلو حقیقت ہے. کیا اخلاق تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے. دو نواسے اور دونوں الگ الگ نمونے. ایک نرمی کا نمونہ، ایک استقامت اور بہادری کا نمونہ. ہمیں دونوں نمونوں کی ضرورت ہے. اور اللہ نے وہ دونوں نمونے اپنے محبوب کے گھر میں تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر دیے کہ جب ضرورت ہو تو حسنی مزاج کو اپنا لینا، اور جب ضرورت ہو تو حسینی طرز عمل کو اپنا لینا. سیدنا معاویہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان ہوں. اسلام لانے کے بعد پہلے دن سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قدر کی ہے، ان کو جو قریب کیا ہے، ان پر جتنا اعتماد کیا ہے، آنکھیں کھول دیتی ہیں اس کی تفصیل. اگر میں آج کل کی زبان میں بولوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرسٹ سیکریٹری تھے. تمام اہم خطوط، احکامات، سیاسی دستاویزیں اور فرمان، قبائل کو ہدایات، قبیلوں سے معاہدات، اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے تھے، املا کراتے تھے، اور لکھنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے. یہ کام کسی ایسے شخص سے نہیں لیا جا سکتا جس پر 200% اعتماد نہ ہو. حضور کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی اور ایک حکمراں کی بھی تھی، اور حکمراں کو کانفیڈینشل کرسپونڈنس بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے خطوط بھی لکھنے پڑتے ہیں جو بہت رازداری کے ہوں. ایسے تمام چیزیں زیادہ تر سیدنا معاویہ ہی سے لکھواتے تھے اللہ کے رسول. آخری درجے کا اعتماد. اور سیدنا معاویہ خادم رسول ہونے کے ساتھ عاشق رسول تھے. دن رات حضور کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. پوری خلافت راشدہ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام کے پھیلانے میں صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کا جو ساتھ دیا، وہ سب سے زیادہ سیدنا معاویہ نے دیا. مختلف ملک فتح ہوئے ان کے دور میں. وہ ماہر جنگ تھے، ماہر دفاع تھے، ماہر سیاست تھے. اور یاد رکھیے، میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہر صلاحیت کی ضرورت ہے. آج کل کی مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتا ہے. جس کا مزاج خانقاہی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی سب کچھ ہو جائیں. جس کا مزاج تبلیغی ہے، وہ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو گھورتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح اس کو پکڑ کے پارسل باندھ کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا جائے. یہ کمبخت زندہ کیوں ہے؟
جس کا مزاج مدرسے کا پڑھنے پڑھانے کا ہے، اسے کسی کام کو دل نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ مزاج دے کر بھیجا ہے، ہم کسی کو اپنی کاربن کاپی نہیں بنا سکتے۔ کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان اللہ کے الگ تخلیقی منصوبے کے تحت پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ الگ کام لینا مقصود ہے۔ تربیت کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا فطری ذوق کیا ہے، اور اسی راستے پر اس کو چلائیں۔ حضرت معاویہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ قیادت کا خاندان تھا، بہت زبردست قائدانہ صلاحیت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر میں ان کے والد ماجد ابو سفیان کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا، اور پہلی نظر میں فرزند ارجمند حضرت معاویہ کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذوق الگ تھا، حضرت حسان بن ثابت کا میدان الگ تھا، حضرت خالد بن ولید کا میدان الگ تھا۔ حضور نے کبھی نہیں کہا حضرت خالد سے کہ ہر وقت تم لڑائی کرتے ہو، کبھی ماجد دیوبندی کی طرح کچھ شاعری بھی تو کرو، کبھی نہیں کہا۔ اور حضرت حسان سے کبھی نہیں کہا کہ تم ہر وقت بس قوالی گایا کرتے ہو، کچھ تلوار بھی تو ہاتھ میں لو۔ بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے مدینے کی خواتین کو قلعے میں بند کر دیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں، ان پر کوئی آفت نہ آئے، اور باقی سارے صحابہ تو محاذ پر تھے، مورچے میں تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کو لگا دیا کہ یہاں تم ڈیوٹی دو، وہ میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے۔ جنگ تو جنگ ہے، سامنے والے یہودی جنرل نے اپنے ایک سپاہی کو یہ آرڈر کیا کہ تم چھپتے چھپاتے رینگتے ہوئے جاؤ اور جا کر اس قلعے کے اندر یہ اندازہ کرو کہ خالی عورتیں ہیں یا مرد بھی ہیں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہو ایسے ویڈیو، آج کل غزہ کی وجہ سے ایسے ویڈیو بہت عام ہو گئے ہیں کہ یہودی فوجی وہ گھاس کے اندر چھپ کر رینگتا ہوا اس قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ سمجھ رہی تھی کہ حسان پر تنہا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس یہودی کو رینگتا ہوا دیکھ لیا اور حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کا راستہ روکو، اس کا قصہ تمام کرو۔ تو حضرت حسان نے وہاں بھی شاعری کی، انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کام کا ہوتا تو یہاں ہوتا، تم عورتوں کے پاس، میں نہیں کر سکتا، صاف جواب دیا۔ حضرت صفیہ نے ایک لفظ تنقید نہیں کی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کوئی حرج نہیں، میں کروں گی خود۔ اور وہ باقاعدہ انہوں نے بہت بھاری پتھر اٹھایا، قلعے کی فصیل پر چڑھیں اور انتظار کیا کہ وہ رینج میں آ جائے، اور وہاں انہوں نے وہ پتھر اس طرح مارا کہ نشانہ سر پر لگا اور سر پھٹ گیا۔ سیدنا معاویہ کی الگ صلاحیتیں تھیں اور حضور نے ان کی صلاحیتوں کو زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور پھر اسی طرح صدیق اکبر نے استعمال کیا، صوبے کے صوبے ان کی گورنری اور قیادت میں دے دیے۔ سیدنا عمر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ یورپ والے بار بار حملہ کر رہے تھے، جن کو رومی کہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے
کہ وہ یورپ کی طاقت کی کمر توڑنے والے بلا مبالغہ سیدنا معاویہ تھے. عجیب طریقے کی ان کی حکمت عملیاں تھیں. رومن امپائر کا مقابلہ کیا انہوں نے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی. ان کی اپنی امارت کے دور میں عدالت کا اتنا شاندار نظام قائم ہوا، بے حد مثالی جوڈیشل سسٹم. کس طرح انہوں نے مقامی اور ضلعی اور علاقائی اقلیمی عدالتیں قائم کی، اور وہ سارے لوگ مقرر کیے جن کو حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا. انہی کو دوبارہ عہدوں پر بحال کیا گیا، انہی کو گورنر بنایا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی مشینری اور عملے کے سارے لوگ، شاید 95-99% وہی لوگ تھے جن پر حضرت عمر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا ابوبکر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا عثمان کو بھروسہ تھا. تو آخر ان کے اوپر کسی طرح کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نئے لوگ داخل کر دیے ہوتے اور سارے پرانوں کو ڈسمس کر دیا ہوتا تو کچھ شک شاید پیدا ہوتا. ابھی ذکر آیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ کا. کاش کے لوگ پڑھنے والے ہوتے. مسلمانوں، ایک شکایت کرنے کا مجھے حق دے دو. دنیا میں میرے مطالعے کے مطابق سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمان ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں پوچھتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ کسی لائبریری کے ممبر ہیں. دین کا عجیب تصور ہے. وہ امت جس کی تربیت کا آغاز پڑھنے کے حکم سے ہوا تھا، وہی امت دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم ہے. یہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا یہ باقاعدہ یہودی سازش کے ذریعے سے ہوا تھا. پورے ثبوت ہیں اس کے، نام تک آ گئے ہیں ان سازشیوں کے. علماء نے ہزاروں صفحات پر تحقیق کر کے کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم کو نہیں پڑھنا. یہ کتابیں علماء کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ علماء تو سیدھے البدایہ والنہایہ پڑھتے ہیں، تاریخ ابن کثیر پڑھتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون پڑھتے ہیں. علماء کو ان اردو میں تاریخ کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو ہمارا دیندار مجمع ہے سب سے کم پڑھنے والا وہ ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ تبلیغ کی محنت کی غلط سمجھ کی وجہ سے بہت سے دینداروں کے زندگی سے مطالعے کا شوق نکل گیا. ساری تفصیلات موجود ہیں. کہاں سیدنا علی اور معاویہ کو لڑانے کی سازش ہوئی، رومن امپائر کا جو شکست کھا چکی تھی اور بھاگتا پھر رہا تھا رومی بزنطی بادشاہ. نہ جانے کتنی چیزیں میری ڈائری میں نوٹ ہیں، کہاں کہاں وہ بھاگا ہے اپنی فوج کو لے کر. حضرت معاویہ نے کس کس طرح اس کا تعاقب کیا ہے. سمندر میں تعاقب کیا، پہاڑوں میں تعاقب کیا، جنگلوں میں تعاقب کیا. یورپ کی اتنی بڑی فوج بری طرح شکست کھائی. اس کے بعد یہودیوں اور ایرانیوں نے مل کر، مجوسیوں نے مل کر، جس مجوسی طاقت نے سیدنا عمر کو شہید کیا تھا، انہوں نے یہودیوں کی مدد لے کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. جیسے کہ آج بہت سی فسطائی طاقتیں ہمارے درمیان 24 گھنٹے پھوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم عمل ہے. ایک بات اور غور کیجئے، کیا اہل بیت کی محبت کے لیے
کیا سیدنا علی کی محبت کے لیے، کیا سیدنا حسن اور حسین کی محبت کے لیے حضرت معاویہ سے بغض رکھنا ضروری ہے؟ عجیب و غریب تماشا ہے۔ یعنی ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ عجیب و غریب جہالت ہے یہ۔ سیدنا علی کی ذاتی زندگی کی فضیلت، میں لفظ بول رہا ہوں ذاتی زندگی، بہت انڈر لائن کیا جانے والا لفظ ہے۔ ان کی بزرگی ہر شعبے سے بالا تر ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، سیدنا علی کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے کر میں کہتا ہوں کہ سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے سیدنا معاویہ کو دی تھی وہ انہی کا نصیب تھا۔ ایک ہوتا ہے طریق ولایت، ایک ہوتا ہے طریق نبوت۔ طریق نبوت میں جامعیت زیادہ ہوتی ہے، طریق ولایت کے امام ساری دنیا مانتی ہے کہ سیدنا علی ہیں، لیکن امور مملکت کو سنبھالنا یہ الگ صلاحیت ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ علماء کی خدمت میں احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نمازیوں، عام مسلمانوں کو ایک ڈنڈے سے مت ہانکیے۔ جس کی جو صلاحیت ہے وہ ادھر، اس صلاحیت کی قدر کیجیے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک فوجی مہم سے واپس آئے۔ ہمارے احباب فوجی مہم کا ترجمہ کرتے ہیں جماعت واپس آئی۔ وہ جیش تھا، لشکر تھا، فوجی مہم تھی، اور آ کر امیر فوج نے حضور کو کارگزاری سنائی کہ اتنا بھیانک حملہ کیا تھا دشمن نے کہ ہمارے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن عین وقت پر آپ نے ہمارے ساتھ حسان ابن ثابت کو بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں روک کر اپنا کلام سنایا، شاعرانہ کلام۔ اس سے ہمارے اندر ایسے جذبات ابھر گئے، ہمت اور غیرت آ گئی، حمیت بیدار ہو گئی کہ ہمارے اکھڑتے ہوئے قدم رک گئے، اور پلٹ کر دشمن پر ہم نے جو وار کیے تو اللہ نے شام تک فتح نصیب فرما دی۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضرت حسان سے کہا، حسان، حضور منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، غور کرو، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے اور حضرت حسان سے کہا کہ میرے منبر پر بیٹھ کر وہ کلام سناؤ جو تم نے وہاں سنایا تھا۔ حضرت حسان کانپنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے منبر پر نہیں بیٹھ سکتا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں منبر پہ بیٹھوں، یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، انشدنی انشدک اللہ، سناؤ، اللہ تمہارا کلام سننا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہر شخص کی الگ صلاحیت کی قدر کی مثال، اور اس کا بہترین نمونہ تھے حضرت معاویہ۔ کاش کے وقت ہوتا تو ان کا جو انتظامی سسٹم تھا، کس پوسٹ پر انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا، اس شخص کی صلاحیت کیا تھی، کیوں اس کو چنا اور ترجیح دی، کس جگہ پر اس کو مقرر کیا۔ ایک بڑا اہم ارشاد ہے اللہ کے رسول کا کہ الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ ہر انسان ایک کان کی طرح ہوتا ہے، سونے کی اور چاندی کی اور دھاتوں کی کانیں،
اس لیے جو لوگ دور جاہلیت میں بھی بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ جب اسلام لانے کے بعد اسلام کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں تو وہی لوگ مسلمانوں میں بھی سب سے افضل ہوتے ہیں۔ قریش کے کچھ خاندان تھے جن میں نسلوں سے قیادت کی صلاحیت، امامت کی صلاحیت، شرافت، سخاوت، ہمدردی، مروت، بردباری، سمجھداری، اس جیسی بہترین صفات تھی جو اسلام کا اصل خلاصہ ہے۔ آج ہم نے کرتے پاجامے اور ٹوپی کو اسلام سمجھا ہوا ہے۔ وہ کردار کی خوبیاں، وفا، خلوص، مستقل مزاجی، حوصلہ مندی، بہادری، جرأت مندی، یہ ہے اسلام۔ تو جو قبیلے جاہلیت کے دور میں بھی ان صفات کے حامل تھے، وہی قبیلے اسلام لانے کے بعد خلیفہ اور امام اور امیر المومنین بنے، انہی کے ہاتھ میں قیادت آئی۔ ایک روایت آج کل بہت نقل کی جاتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ لوگ جو علم والے کہلاتے ہیں وہ اس قسم کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ علماء اگر نوٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ طبرانی نے حسن سند کے ساتھ اپنی معجم میں نقل کی ہے ایک حدیث، سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدأ هذا الامر نبوة ورحمة، اس دین کا آغاز ہوا، اس امت کا آغاز ہوا نبوت اور رحمت۔ حضور رحمت للعالمین تھے، شفقت، محبت، پیار۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد دوسرا دور جو آئے گا، نبوت کے بعد جو آیا یا آئے گا، وہ خلافتاً و رحمہ کا ہے، کہ خلافت ہوگی اور وہی شفقت، محبت، رحمت اور پیار، بھائی چارے کا ماحول ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ثم ملک و رحمہ، تیسرا دور ہوگا جس میں بادشاہی ہوگی مگر اس دور میں بھی رحمت ہوگی، نرمی ہوگی، محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ ثم امارت و رحمہ، پھر بادشاہی کے بجائے امارت کا دور آئے گا مگر اس کے ساتھ بھی رحمت ہوگی۔ عجیب و غریب بات ہے، حضور نے قیامت تک امت جن مراحل سے گزرے گی ان مراحل کے بارے میں امت کو آگاہی دیتے ہوئے یہ مرحلے گنائے ہیں، نبوت و رحمہ، خلافت و رحمہ، ملک و رحمہ، امارت و رحمہ۔ اس کے بعد لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے۔ اس حدیث کی جو روایت ہے وہ سب سے صحیح یہ ہے، اس حدیث کو لوگ بیان نہیں کرتے اور ایسا ثابت کرتے ہیں جیسے خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہو گئی، ملک عضوض، ملک عام۔ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے اور حضرات بھی ہیں، 100% غلط ہیں یہ روایتیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ اور آپ ابھی مولانا یحییٰ نعمانی کا خطاب سنیں گے، ان کی کتاب بھی خدا کرے کہ آپ پڑھیں۔ سیدنا معاویہ کی سیرت و تاریخ پر، ان کی شخصیت پر میری نظر سے کم عربی، اردو اور فارسی میں ایسی کوئی کتاب ابھی تک نظر سے نہیں گزری۔ بہت قابل مبارکباد ہیں اس کے
جوان عمر مصنف مولانا یحییٰ نعمانی، جن کا آپ کتاب بھی سنیں گے، اور وہ کتاب بھی یہاں پر غالباً موجود ہے، بہت بہترین محدثانہ کلام کیا انہوں نے اس بات پر۔ اور اس سے پہلے میں ایک بہت بڑے مکی مراکشی عالم سے اس موضوع پر مسجد نبوی میں درس ہفتوں سن چکا ہوں۔ حضرت معاویہ کی طرف اشارہ، منفی اشارہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں۔ تعریفیں ہیں، دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیا کیا میں الفاظ استعمال کروں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے۔ ابن تیمیہ بہت محتاط شخص ہیں، کسی رائے کی آسانی سے تائید کر دیں ابن تیمیہ، یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت معاویہ امت کے بادشاہوں میں، حضرت معاویہ امت کے بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ تھے۔ خلافت کے مقابلے میں ملوکیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اللہ ہی ان کو معاف کرے، آمین کہہ دیجئے، اتنا غصہ نہ ہوئیے کہ آمین بھی نہ کہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ثابت کیا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہی کا نظام ایک گالی ہے۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ پھر کوئی جواب نہیں، بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت داؤد کون تھے؟ بادشاہ تھے۔ حضرت طالوت کون تھے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ہر بادشاہت بری نہیں ہوتی، بادشاہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو ہماری جمہوریت سے تو کروڑوں درجے بہتر ہے۔ کیا جمہوریت ہے، ماشاءاللہ، کیا جمہوریت ہے، ان پڑھ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اور آخری دور کے بادشاہوں میں ہمارے اپنی زندگی میں ملک فیصل گزرے، میں نے اپنی آنکھوں سے ملک فیصل کو کئی بار قریب سے دیکھا ہے۔ کیسی نماز پڑھتے تھے وہ، کیسی تواضع تھی اور کیسی سادگی تھی۔ ایک بار وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، حسن اتفاق سے میں بھی مکے میں تھا، کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی آئے ہوئے تھے رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں۔ تو مقام ابراہیم ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے طواف میں جگہ بہت تنگ ہوتی تھی۔ اس وقت کا مطاف آج کے مطاف کے مقابلے میں چوتھائی تھا، تو بہت بھیڑ ہوتی تھی۔ علماء کے فتوے کے بعد حکومت سعودیہ نے طے کیا کہ اس کمرے کو توڑ کر اس کے اندر سے مقام ابراہیم کو نکال کر وہ جو بلوری شیشے میں آج کل رکھا ہوا ہے اس میں رکھا جائے۔ اور طے یہ ہوا کہ رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں پورے عالم اسلام کے جو علماء آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں ایک چادر میں مقام ابراہیم کو رکھ کر سارے علماء اس چادر کو اٹھا کر لے جائیں اور ملک فیصل اس مقام ابراہیم کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیں۔ ملک فیصل جب آئے تو انہوں نے پہلے طواف شروع کیا، ظاہر ہے مسجد حرام میں جانے کے بعد فوراً طواف کرنا مسنون ہے، تو انہوں نے طواف شروع کیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک خوبصورت شاندار موٹی سی جانماز بچھا دی گئی تھی تاکہ شاہ فیصل
طواف سے فارغ ہو کر اس جانماز پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کو کچھ دکھانا تھا۔ ملک فیصل کا طواف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک دیہاتی بدو اعرابی سیاہ فام، اللہ جانے کہاں سے آیا وہ، اور بڑی شان کے ساتھ ملک فیصل کے لیے بچھی ہوئی جانماز پر اس نے نیت باندھ لی۔ ابھی اس کی پہلی رکعت ہوگی کہ شاہ فیصل کا طواف مکمل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی فیصل نے کچھ محسوس نہیں کیا، وہ سادہ مطاف کی زمین پر بغیر جانماز کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے کئی وجہوں سے قریب سے ان کو دیکھا ہے، اس وقت میں وہاں کا ابتدائی طالب علم تھا۔ بہت سادہ مزاج آدمی تھے۔ تو ہر بادشاہ برا نہیں ہوتا، ملوکیت کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا، جمہوریت کے کچھ ایسے ترانے گائے گئے کہ اس سے جو لوگ مرعوب ہوئے انہوں نے ملوکیت کو ایک گالی بنا دیا۔ میں اس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہ یہاں کے حضرات علماء کرام نے کچھ ضرورت محسوس کی کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں کچھ بہت ہی سطحی باتیں، بازاری باتیں، اور اگر میں جاہلانہ کہوں تب بھی شاید غلط نہیں ہوگا، بے ادبی کے ساتھ اس طرح کی کہی گئیں کہ کچھ لوگوں میں شاید کنفیوژن پیدا ہو گیا، شبہات پیدا ہو گئے کہ کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے؟ کیا واقعی سیدنا معاویہ کا کردار آج کل کے سیاسی نیتاؤں کی طرح تھا؟ اس ضرورت کو محسوس کیا یہاں کے حضرات نے اور یہ اجلاس بلایا سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، گویا صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس قسم کے جلسوں کی تقریروں کا لب و لہجہ خطیبانہ نہیں ہونا چاہیے، تعلیمی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے عوام کو کچھ معلومات دیں، انفارمیٹو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہم بہت زیادہ جذباتی قسم کی باتیں کریں اور مجمع لے کر کچھ نہ جا پائے۔ آپ سیدنا معاویہ کی سوانح پڑھیں، سیدنا حسن کی سوانح پڑھیں۔ بہت صحیح کہا تھا ابھی فاضل مقرر نے، سیدنا حسن نے تو خود حضرت معاویہ کو تسلیم کیا تھا، ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی، ان کو مان لیا تھا آپ ہی مسلمانوں کے قائد ہیں۔ تو کیا سیدنا حسن بھی خدا نخواستہ ایک غلط آدمی کو امت پر مسلط کرنے کے جرم کے مرتکب تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ کی صلاحیتیں، ان کی قائدانہ صلاحیت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فوجی مہارت، ان کا حلم اور بردباری، ان کا پوری دنیا کے بڑے حصے تک اسلام کے پرچم کو لہرا دینے کی جو سعادت ان کے حصے میں آئی، اس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے مطالعے کی عادت ڈالیں۔ ایک نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ کانپور کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آتے، لیکن میں بھی جب تک آپ سے انشاءاللہ نہیں کہلواؤں گا اب میں مسلط ہو گیا، میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ پھر کوئی نہیں بولا۔ یہ لوگ ہاتھ اٹھواتے ہیں، میں بھی اٹھواؤں تو اٹھاؤ بغیر کہے۔ تو ٹرین میں بیٹھو، فلائٹ میں بیٹھو، اسٹیشن پہ بیٹھو، تو 99% لڑکے لڑکیاں وہ اپنے بیگ سے پرس سے کوئی کتاب نکالتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتاب ناول نہیں ہوتی، آپ مت سمجھنا کہ وہ ناول ہوتی ہے،
کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ قومیں اس ترقی بلا وجہ نہیں کر رہی ہیں، ہماری آپ کی بد دعاؤں اور قنوت نازلہ کے باوجود۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مزاج کیا ہے، میں 2-3 منٹ اور لے لوں۔ ہماری آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی نان مسلم، یہاں پولیس کے آفیسر بھی کھڑے ہیں، خدا کرے وہ بھی سن رہے ہوں، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی نان مسلم اگر چائے میں شکر ڈالے تو وہ چائے کمبخت کڑوی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ شکر ڈالنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان چائے میں کریلے اور نیم کا جوس ڈالے تو اس چائے کو بھی میٹھا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی احمقانہ تمناؤں کے مطابق اس دنیا کے نظام کو نہیں چلائے گا۔ انصاف پر مبنی سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر اس دنیا کو چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ بہت بڑی خامی مسلمانوں میں پڑھنے کی کمی، مطالعے کے ذوق کی کمی، بہت بڑی خامی۔ اور معاف کرنا، جتنے دیندار ہو اتنا ہی کم پڑھتے ہو۔ آپ وہ امت ہو جس کی تربیت کا آغاز ہوا تھا اقرا، پڑھو، یہاں سے ہماری تربیت کا آغاز ہوا تھا۔ اور واقعی 1000 سال تک مسلمانوں نے جو علمی بلندی کے مقامات حاصل کیے، اللہ اکبر، مردوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے مختلف موضوعات پر جو تحقیقات کی، جب پہلی مرتبہ اسپیس میں خلاباز گئے ہیں، روس کے خلا میں جب گئے ہیں تو انہوں نے واپس آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان سائنسداں ابن رشد کی ایک کتاب ہم کو مل گئی تھی، اسی کتاب کی روشنی میں ہم نے خلائی سفر کی ہمت کی۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے، لیکن یہ تاریخ پر ہم لوگ کب تک ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ بغلیں بجاتے رہیں گے؟ پڑھنے کا ذوق بناؤ، دینی کتابیں بھی پڑھو، سائنسی کتابیں پڑھو، ہسٹری کی کتابیں پڑھو۔ آج میں آپ سے پوچھوں کہ خلافت تحریک کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم دوم کیوں شروع ہوئی تھی، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، ایک سے ایک صلاحیتوں والے لوگ تھے۔ ایک نیا شہر کوفہ نام کا بسانے کا فیصلہ کیا سیدنا عمر نے، تو ایک ٹیم بھیجی مدینے سے اور خط لکھ کر بھیجا کہ میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یہ زمین کی پیمائش کے ماہرین ہیں، آرکیٹیکٹ کے ماہرین ہیں، فن تعمیر کے ماہرین ہیں، یہ لوگ جا کر ٹاؤن پلاننگ کریں گے، اس شہر کی پلاننگ کریں گے۔ اور میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اس شہر کو دریا کے کنارے بسانا، وہاں بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دنیاوی شعور ہے، یہ جو دنیاوی سمجھداری ہے، اس کے بغیر کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہوگی۔ بالکل کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہوگی۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت متفکر بیٹھے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہاں آئے اور کہا امیر المومنین آپ بڑے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ حضرت عمر نے کہا مغیرہ تم بہت صحیح وقت پر آئے ہو، میں اس سلسلے میں پریشان ہوں کہ کسی عہدے پر اپوائنٹ کرنے کے لیے مجھے کسی کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ 2 آدمی میرے سامنے ہوتے ہیں، ایک میں تقوی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مینجمنٹ کی اور انتظام کی صلاحیت کم ہوتی ہے،
اور ایک میں انتظام کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تقویٰ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو میں کس کو ترجیح دیا کروں، اس سوچ میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ جواب دوں؟ کہا مغیرہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم سے، بتاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو اپوائنٹ کریں جس کی انتظامی صلاحیت اچھی ہو، چاہے تقویٰ کچھ کم ہو۔ اس کے تقوی کی کمی سے اس کو نقصان پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت کی مہارت سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے الٹا کر دیا، تقوی والے کو ترجیح دے دی، تو اس کے تقوی کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت میں کمی کا نقصان امت کو ہوگا۔ تو اس طرح امت کی قیادت کرنے والے علماء تیار کرنا ہمارے مدارس کا یہ مقصد تھا۔ ایسے قائدین چاہیے، ایسی قیادت والے چاہیے۔ آخری خطبہ جو حضرت معاویہ نے دیا، اور میں اسی کا ایک جملہ نقل کر کے اجازت لوں گا، اس آخری خطبے میں اپنے انتقال سے پہلے بیماری کی حالت میں، شدید بیمار تھے وہ، ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا مرض وفات ہے۔ تو انہوں نے آخری خطبہ دیا، اس میں جو دعا مانگی انہوں نے، اللہ اکبر، اس میں ایک دعا یہ مانگی، اللہم انی قد احببت لقاءک فاحب لقائی۔ اے اللہ، میں آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے۔ ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کے پر تنقید کی جائے۔ اللہ کے بندو، سارے صحابہ، ساری صحابیات اس پورے دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑ گئی ایمان کے ساتھ، اس کا ظاہر باطن چمک اٹھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو بلا کسی تفریق کے پڑھیں اور ان سازشوں سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، جو اس وقت امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جانے انجانے میں کوششیں کر رہی ہیں۔ میں منتظم حضرات کا، داعی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ مجھے ابھی فوراً ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کیونکہ مجھے ابھی فوراً سفر کرنا ہے۔ کاش کہ میں دیگر فاضل مقررین کی فاضلانہ خطابات کو بھی سن سکتا۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات